وہاں پہ کافر جن پر مرگھٹ تھا. اذان دی بآواز بلند اور انوس ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بلب سمیت وہ 2 آدمی کھڑے ہوئے نظر آئے. خون کے اتنے بڑے بڑے دھبے پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم. باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کرنی تھی. معاملات تھے کچھ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں, بتا دوں. بہت سارے لوگ ان چیزوں کو مانتے ہیں, بہت سارے نہیں مانتے. لیکن اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر دیکھیں تو یہ تمام تر چیزیں حقیقت کے اوپر مبنی ہیں. صرف لوگوں کی من گھڑت باتیں ہی نہیں ہیں. مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف جگہوں پہ مختلف معاملات ہوتے ہیں تو یہ محض صرف اور صرف کوئی کہانی نہیں ہوتی یا اپنے دل سے لگائی ہوئی بات جو ہے نا وہ نہیں ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ حقیقت ہوتی ہے, لوگوں کو فیلنگز ہوتی ہیں تو لوگ جو ہے نا اپنے معاملات ہم لوگوں سے شیئر کرتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں سپر نیچرل پاورز کی, اینٹیٹیز کی, جنات کی, روحانی طاقتوں کی, جن کو لوگ عام زبان کے اندر موکلات وغیرہ جو ہے نا کے نام سے جانتے ہیں. جنات کو کون نہیں جانتا. قرآن کریم کے اندر بھی ان تمام تر چیزوں کا ذکر جو ہے نا وہ آیا ہے. لیکن ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کافی وافر مقدار میں تعداد میں ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں جناب ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے. تو میرا بھائی, میرے محترم, صرف اور صرف یہ بات کرنے کا مقصد جو ہے نا یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں, حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں. عربی اگر نہیں سمجھ آتی تو اردو کے اندر جو ہے نا ان چیزوں کا مطالعہ کریں. اس کے ساتھ میں معاملات آتے ہیں جادو کے, آسیب کے, تو آپ سورہ بقرہ کے اندر جو ہے نا اس چیز کو تلاش کریں, آپ کو جواب ملے گا. جنات کے معاملات آپ سورہ جن کے اندر تلاش کریں, آپ لوگوں کو معاملات جو ہے نا ملیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر انکار کس چیز کا. خیر, میں وجاہت نام ہے میرا, چشتیہ سلسلے سے میرا تعلق ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری قطب مشائخ نائب رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, چشتیہ سلسلے سے وابستہ ہوں. اب میں بات کرتا ہوں ان چیزوں کی, جنات کی, اینٹیٹیز کی, سپر نیچرل پاورز کی. پوری دنیا سپر نیچرل پاورز کو جانتی ہے. کچھ واقعات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو کہ میرے اپنے ذاتی بچپن کے ہیں, اور پھر میں سلسلے کے اندر کیسے آیا, کیا وجوہات تھیں مجھے سلسلے کے اندر آنے کی. بے شک وہ بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے جو لکھا ہوا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ایک انسان کی اپنی جستجو ہوتی ہے, ایک انسان کے اپنی دل کی بات ہوتی ہے, انسان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ واقعہ بتا رہا ہوں, تقریباً 40 سال تو تقریباً ہو گئے ہیں, 35 سال 40 سال تو اس واقعے کو ہو گئے ہیں. میری اپنا ذاتی واقعہ ہے یہ. ہم لوگوں نے ایک گھر لیا تھا کرائے کے اوپر. گھر تھا, اچھا بنا ہوا تھا, 35 38 سال 40 سال پہلے کے ڈیزائن کے اوپر تھا. اور جبھی کا یہ میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں. اس وقت کے لحاظ سے وہ بہت اچھا بنا ہوا تھا نقشے کے مطابق. اب ہم لوگ, میں تھوڑا چھوٹا تھا, اب ہم لوگ جو ہے نا اس گھر کے اندر جو ہے نا شفٹ ہو گئے. میں, میرا بڑا بھائی, میری بہن, میرے والد, میری والدہ, ٹوٹل 5 افراد. اور وہ گھر ایسا تھا, فرسٹ فلور کا گھر تھا, نیچے مین گیٹ تھا, وہاں اس کے اوپر سے سیڑھیاں سیدھی جا رہی تھیں, آگے گیلری تھی, پھر ایسے جو ہے نا لیفٹ کے اوپر مڑ کے آگے جو ہے نا کمرے وغیرہ اور صحن, اور پیچھے کی طرف باتھ روم وغیرہ بنا ہوا تھا. اب ہم لوگوں نے گھر کرائے پہ لے لیا, ہم لوگ شفٹ ہو گئے, رہنے لگے. اب تھوڑے دن تو خیریت سے گزرے, لیکن کچھ دن کے بعد تھوڑی ایکٹیویٹیز کا احساس ہونے لگا گھر کے اندر.
ख़ास طور पे मेरी वालदा को, क्योंकि मेरी वालदा जो है ना काफ़ी पढ़ने पढ़ाने वाली खातून थी। 5 वक्त वो नमाज़ पढ़ा करती थी, डेली बेसिस के ऊपर कुरान करीम की तिलावत किया करती थी, कभी तो 2-2 टाइम किया करती थी, कुछ वज़ाइफ वगैरह भी पढ़ा करती थी, और जो घर के काम वगैरह होते हैं वो सब जो है ना किया करती थी। यानी कि दीनदार किस्म की खातून थी। अब होने ये लगा कि जब हम उस घर में शिफ्ट हुए नए तो तकरीबन 10-12 दिन के बाद हमें जो है ना दोपहर के टाइम में सन्नाटा होता था, आंगन में से सीढ़ियों पर से चलने की, जैसे कि कोई शख्स जो है ना चलता हुआ आ रहा है, चलने की आवाज़ें जो है ना वो आनी शुरू हो गई। हमने कहा, ध्यान नहीं दिया कि नीचे का दरवाज़ा खुला रहता है और कोई नीचे से गली से बच्चा वगैरह भी आ सकता है। फिर जाकर देखते तो कोई भी नहीं था, फिर जाकर देखते तो कोई भी नहीं था। खैर दिन गुजरते गए। अब उसके साथ के अंदर जो है ना होने ये लगा कि फिर रात को भी जो है ना आवाज़ें आने लगी। अब नीचे का मेन गेट बंद है, कुंडी लगी हुई है, तो बाहर से गली से तो किसी का आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है ना ऐसा लग रहा है कि कोई जो है ना चलता हुआ जो है ना वो आ रहा है ऊपर। अच्छा भाई, उसको भी इग्नोर कर दिया कि हो सकता है वहम हो। फिर ये पहले जो है ना वो एक दिन छोड़ के 2-2 दिन छोड़ के ऐसे वाक़यात होते थे, फिर ये वाक़यात डेली होने लगे। फिर उसके बाद रोज़ाना दिन में भी होने लगे, रात में भी होने लगे। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि दोपहर के टाइम के ऊपर अक्सर बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो माएँ उन्हें नहला धुला के खाना वगैरह खिलाकर जो है ना बेड के ऊपर सोने के लिए लिटा देती हैं और ख़ुद भी उनके साथ सो जाती हैं। अक्सर औक़ात यही होता है। अब घर में भी कोई नहीं, मैं और मेरी वालदा जो है ना अकेली थी। वालिद साहब ज़ाहिर बात है काम के ऊपर थे, बड़े बहन भाई स्कूल गए हुए थे, दोपहर की शिफ्ट का स्कूल था उनका। अब जो दरवाज़ा था कमरे का, वो दरवाज़ा जो है ना वो हैंडल ऑटोमेटिक जो है ना उसका घूमा, और वो दरवाज़ा जो है ना किसी ने खोला बाकायदा। इतना यानी कि 1 फुट से ज़्यादा जो है ना वो दरवाज़ा जो है ना उन्होंने खोला। अचानक मेरी वालदा की नज़र पड़ी, और जब उन्होंने गर्दन घुमा के देखा तो एक तकरीबन 4 या 5 साल की बच्ची, बहुत खूबसूरत फ्रॉक पहने हुए और बड़े सुलझे हुए उसके बाल बने हुए, पोनिया वगैरह, छोटे छोटे से बुंदे, वो बच्ची जो है ना खड़ी हुई, बिल्कुल गोरी चिट्टी खूबसूरत सी जो है ना बच्ची जो है ना वो खड़ी हुई। मेरी वालदा एकदम से जो है ना उन्होंने मेरी तरफ देखा और एकदम से उठी हैं कि मैं देखूं ये कौन बच्ची है, और जैसे ही वो जो है ना बिस्तर से उठी हैं तो बच्ची जो है ना गायब हो गई। दरवाज़ा वैसे का वैसे खुला रहा। खैर भाई वो बाहर निकली, देखा नीचे सीढ़ियों पे देखा, कोई बच्ची जो है ना ऐसी नहीं जिसने फ्रॉक पहना हुआ हो और इतनी खूबसूरत जो है ना गोरी हो बच्ची, और जिसने ऐसे बाल बनाए हुए हों। खैर भाई फिर वो सो नहीं सकी दोपहर को। अच्छा कोई बात नहीं, एक दिन ये वाक़या हो गया। उसके बाद जो है ना 2-3 दिन छोड़ के दोबारा ऐसे ही वाक़या हुआ, और वो भी टाइम वही था दोपहर का। मेरी वालदा ने क्या किया, वो सोने का एक्टिंग करने लगी, सोई नहीं, वो सोने की एक्टिंग करने लगी, लेट गई, और लेटने के बाद सोई नहीं, वो आंखें बंद करके लेट गई, और टाइम वो देख रही थी 2 से 2:30 बजे का टाइम था। ठीक उसी टाइम पे ऐसा लगा कि कोई शख्स चलता हुआ आया है, कदमों की आवाज़ आई, और उसके बाद कमरे के दरवाजे का हैंडल खुला घूमा है और कमरे का दरवाज़ा खुला है। उन्होंने, वो तो जाग रही थी, चेक करने के लिए, देखने के लिए कि कहीं मेरा वहम तो नहीं था। अब उन्होंने जैसे ही जो है ना वो देखा तो वही बच्ची दोबारा खड़ी हुई उसी जगह के ऊपर। मेरी वालिदा ने उसको आवाज़ दी, बात सुनो, ए बच्ची कौन हो तुम, बात सुनो। वो बच्ची एकदम से गायब हो गई। ऐसा नहीं कि वो भागती भी गई है, तो मेरी वालिदा उसके पीछे जाएगी, लेकिन वो एकदम से जो है ना वो गायब ही हो गई। फिर तो मेरी वालिदा जो है ना बहुत ही ज़्यादा डर गई। उन्होंने खैर मुझे नहीं उठाया नींद में से। शाम को वालिद साहब आए,
बड़े बहन भाई आए तो उनसे तो जिक्र नहीं किया, लेकिन वालिद साहब से जिक्र किया तो उन्होंने भी थोड़ा परेशानी का जो है ना वो देखा, परेशानी होने लगी कि ये क्या बात है। खैर उन्होंने तसल्ली दी कि नहीं, हो सकता है कि तुम्हारा वहम हो, अभी और देखते हैं अगर कोई वाकया होता है। अब मैं अपनी बात करूं, अच्छा वहाँ पर ना हमारे कमरों के अंदर, जैसे आजकल तो हर घर में लगे हुए होते हैं, लेकिन वहाँ हमारे कमरों में जो है ना उस वक्त जो है ना छोटे छोटे से फानूस लगे हुए थे। हर कमरे में 2 फानूस लगे हुए थे, यानी कि जैसे अभी लाइटों के कवर नहीं होते तो वो फानूस टाइप थे, लंबे लंबे से जो है ना, और बीच के अंदर भी जो है ना वो फानूस लगा हुआ था। छोटा था, इतना बड़ा नहीं था, लेकिन लगा हुआ था। अब मुझे कुदरती तौर के ऊपर 7-8 साल का हूँगा मैं, मुझे शौक हुआ कि मैं ना अजान दूं। अजान मुझे बड़ी पसंद थी, अजान की आवाज़ आज भी है। अब वो कहते हैं ना कि जो अल्लाह ताला को जिसके हाथ से कराना होता है, हम लोग तो यही बात करते हैं कि शायद अल्लाह तबारक व तआला को जो है ना ये चीज़ खोलनी थी, दिखानी थी, तो अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाली, या मुझसे अल्लाह ताला ने ये अमल करवाया। खैर भाई, मैंने अपनी वालिदा से कहा कि मैं अजान दूंगा। उन्होंने कहा कि भाई तुझे कब आती है अजान? मैंने कहा नहीं, मैंने याद कर लिया, मुझे आती है। अम्मी ने कहा अच्छा ठीक है। तो अजान हुई मगरिब की। जैसे ही मगरिब की अजान ख़त्म हुई, मस्जिद के अंदर थोड़े फासले पे थी मस्जिद, एक गली के फासले पे लाउड स्पीकर से आवाज़ आती थी। जैसे ही जो है ना मगरिब की अजान ख़त्म हुई है तो मैंने जो है ना अजान दी कमरे में, अपने घर के एक कमरे में, 4 कमरों का घर था वो। मैंने अजान दी बाआवाज़े बुलंद, और अजान देकर मैं दरवाजे से की तरफ मुड़ा हूँ बाहर आने के लिए, यानी कि किबला रुख अजान खड़े होके दी। दरवाज़ा पीछे की तरफ था, ये साइड पे किबला रुख खड़ा हुआ, दरवाज़ा जो है ना वो उल्टे हाथ पे था। अजान देकर मैं पलटा हूँ दरवाजे की तरफ आने के लिए कि एक जोरदार धमाका हुआ और वो फानूस टुकड़े टुकड़े होके बल्ब समेत हवा में बिखर गया, चकनाचूर हो गया, और जमीन ऐसे यूं करके फटा है धमाके से। और जो है ना मैं चीखता हुआ भागा। जाहिर सी बात है, 7-8 साल के बच्चा, आप लोग बताइए कितना बड़ा होगा। खैर भाई, दरवाजे के पीछे अम्मी खड़ी थी, अम्मी ने भी आवाज़ सुनी। अम्मी ने मुझे गले से लगाया, बोला बेटा डरो नहीं, देखे क्या होता है क्या है। अब समझे कि इत्तेफाक है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम होगा, वोल्टेज ज़्यादा हो गया होगा तो फट गया बल्ब, उसकी वजह से फानूस के टुकड़े जो है ना वो टूट के गिर गए। लेकिन अगले दिन हमने फिर वही अमल दोहराया। अजान ख़त्म हुई और मैंने दूसरे कमरे में अजान दी। 3 कमरों में फानूस थे, तो जैसे ही मैं अजान दे के पलटा दरवाजे की तरफ, तो दोबारा धमाका हुआ उतनी ही जोर का, और जो है ना दूसरे कमरे का फानूस भी फट गया। उस वक्त वालिद साहब भी घर के अंदर मौजूद थे। अब जो है ना वो तो भाई सब डर गए, मैं भी बहुत डर गया, मेरी भी बुरी हालत। अब क्या करें? खैर भाई, वालिद साहब ने दिलासा दिया, समझाया, चलो कोई नहीं, देखते हैं किसी, मैं मौलवी साहब के पास जाता हूँ, मौलवी साहब से पता करता हूँ, इमाम मस्जिद के पास जाता हूँ, तो उनसे जो है ना जाकर बात करता हूँ, उनको ये सूरत हाल बताता हूँ। चले जी ठीक है, सही है। अब हो गई रात, यानी कि अब कल जाना है ना इमाम मस्जिद के पास, तो अब रात हो गई। अब जब रात हो गई तो जो है ना भाई सो गए सब लोग। अब वो चीज़ें जो वहाँ पर थी वो खुलनी शुरू हो गई, यानी कि दरवाजे के बराबर में ही खिड़की थी, वहाँ पर जो है ना रात को 2 आदमी खड़े हुए नजर आए, जबकि नीचे का मेन गेट बंद, ऊपर का दरवाज़ा बंद। अब वो वहाँ पर 2 आदमी जो है ना लंबे लंबे खड़े हुए नजर आए वालिद साहब को। अब वालिद साहब जो है ना उनको देखते रहे, लेकिन वो डरे नहीं वालिद साहब मेरे, क्योंकि खिड़की के बाहर थे, खिड़की के अंदर से नजर आ रहे थे। अब खिड़की हमारी सहन में खुलती थी, थोड़ी देर के लिए नजर आए, फिर वो गायब हो गए। खैर फिर इनको नींद आ गई। उसके बाद ऐसा लगा किसी ने जो है ना वो ऐसे करके झंझोड़ के उठाया। खैर भाई, अब वो झंझोड़ के उठाया, अब वो बात खुल गई, अजान देने की वजह से किस भी तरीके से वो बात खुल गई।
خیر بھائی رات تو وہ اب والد تو سوئے نہیں, انہوں نے صبح میں والدہ کو یہ بات بتائی. اب خیر بھائی ٹائم گزرتا رہا, دن چلتے رہے. خیر بھائی دن کے اندر پھر ابو امام مسجد کے پاس گئے, ان سے کہا, انہوں نے جو ہے نا کہا کہ اچھا میں پانی دم کر کے دے. امام صاحب سے پوچھا کہ بھائی کس چیز کا پانی ہے؟ انہوں نے کہا جی سورہ یاسین کا پانی ہے, میں نے سورہ یاسین پڑھ کے اس پہ دم کی ہے, آپ اس کو اپنے پورے گھر میں چھڑکیں اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں پھر بتائیں. ابو نے کہا جی ٹھیک ہے. خیر بھائی ابو نے آگے پورے کمروں میں, کچن میں, آنگن میں, سیڑھیوں کے حصے میں, دیواروں پہ پانی چھڑکا, کچھ بھی نہیں ہوا, نارمل رہا سب کچھ. رات کو اسی دن جس دن پانی ہم نے دن میں چھڑکا ہے اس دن رات کو جو ہے نا کیا واقعہ پیش آیا, ایسے لگا کہ جیسے سیڑھیوں کے سے کوئی تیزی کے ساتھ اوپر چڑھ رہا ہے اور نیچے جا رہا ہے, اوپر چڑھ رہا ہے اور نیچے جا رہا ہے. اب ہمت نہیں ہو رہی تھی کسی کی بھی جو ہے نا دیکھنے کی کہ کون ہے. خیر بھائی تھوڑا ٹھنڈ شروع ہو چکی تھی, نومبر کا ہی مہینہ ہوگا شاید جہاں تک مجھے یاد ہے. خیر صبح پوری رات ایسے ہی گزر گئی. صبح کے اندر ہم نے جا کر جب دیکھا ہے سیڑھیوں پہ, یعنی کہ وہی راستہ تھا گھر سے نکلنے کا, تو پہلی سیڑھی سے لے کے آخری سیڑھی تک خون کے اتنے بڑے بڑے دھبے پڑے ہوئے تھے, یعنی کہ ہر سیڑھی کے اوپر ایک خون کا دھبا, اور پھر ایک مین گیٹ کے اوپر اور ایک مین گیٹ سے باہر, اور پورے گھر میں کہیں پر بھی خون نہیں تھا. اب یہ دیکھ کے تو ہم لوگوں کی حالت بہت خراب ہو گئی. اب اس کو جو ہے نا پھلانگ کے جائیں, اس پہ سے چل کے جائیں, کیا کریں. خیر بھائی سوچتے رہے. پھر میرے والد صاحب نے وہ جو پانی تھا بچا ہوا, امام صاحب نے جو پڑھ کے دیا تھا سورہ یاسین شریف کا پانی, وہ انہوں نے جو ہے نا دوسرے پانی میں ملایا اور اس سے جو ہے نا وہ سیڑھیاں جو ہے نا دھونی شروع کی. خیر بھائی وہ سیڑھیاں دھوتے رہے, جھاڑو مارتے رہے, سیڑھیاں دھوتے رہے, پھر وائپر مار کے خشکی. خیر بھائی وہ خون انہوں نے دھو دیا. لیکن اس کے بعد اکثر اوقات ایسے ہوتا کہ گھر میں کسی بھی کونے میں کسی بھی جگہ کے اوپر ایک جو ہے نا دھبا آ جاتا خون کا. اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھائی ہم نے گھر کیوں نہیں چھوڑا. بات یہ ہے کہ مسلسل کی بنیاد کے اوپر ہم لوگ گھر ڈھونڈ رہے تھے, لیکن ہمیں کوئی گھر نہیں مل رہا تھا. کوئی بھی گھر جو خالی ہو وہ ہمیں ملے, یعنی کہ ہم لوگوں کو ایک طریقے سے وہاں پہ قید کر دیا گیا تھا. اور بھی بہت سارے واقعات وہاں پہ ہوئے, چیزیں نظر آتی رہیں, فانوس ہلنا شروع ہو گیا اچانک بغیر ہوا کے. یعنی کہ وہ جو وہاں پہ کیا معاملہ تھا, جنات کے معاملات تھے, اور جنات بھی تھے کافر, مسلمان جنات نہیں تھے, کافر جنات تھے. خیر پھر ابو امام صاحب کے پاس گئے, انہوں نے جو ہے نا ایک صوفی کا پتہ بتایا, کسی بزرگ کا پتہ بتایا کہ آپ ان سے رابطہ کریں, یہ معاملہ عام معاملہ نہیں ہے, یہ کچھ اور ہی معاملہ ہے. پھر ابو ان بزرگ کے پاس گئے, ان بزرگ کو لے کر آئے گھر پہ. بزرگ نے وہیں سے پہلے آنکھیں بند کی, جب انہیں معاملات بتائے, پڑھائی کی کچھ, اس کے بعد آنکھیں کھولی اور بولا انہوں نے چھوٹتے کہ کیا آپ کے گھر میں کوئی موت تو نہیں ہوئی ہے ابھی تک. ابو نے کہا اللہ معاف کرے, کیسی باتیں کر رہے ہیں حضرت. انہوں نے کہا نہیں بیٹا, جو میں معاملات دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ سے جو ہے نا کہہ رہا ہوں کوئی موت تو نہیں ہوئی ہے. ابو نے کہا نہیں جی اللہ کا شکر ہے ابھی تک تو نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا چلو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ. خیر بھائی وہ آئے گھر کے اوپر, آ کر انہوں نے پورے گھر میں چکر لگایا, جائزہ لیا, تسبیح ہاتھ میں تھی, پڑھتے رہے, گھومتے رہے گھر میں. اس کے بعد جب وہ واپس جانے لگے, کچھ کھایا پیا نہیں انہوں نے گھر میں, کہیں گے نہیں میں چائے بھی نہیں پیوں گا. انہیں بہت اصرار کیا, انہوں نے کہا نہیں میں نہیں پیوں گا. پھر بھائی انہوں نے جو ہے نا جاتے ہوئے والد صاحب سے کہا کہ جتنی جلد سے جلد ہو سکتا ہے آپ یہ گھر چھوڑ دیں. ابو نے کہا حضرت مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کافر جنات ہیں. انہوں نے بتایا یہاں پہ کافر جناتوں کا پورا گروہ رہتا ہے, اور آپ کے بچے نے جو اذان دی ہے اس سے انہیں بہت تکلیف ہوئی ہے, اور اب وہ ہو گئے ہیں آپ کی دشمنی میں, وہ کسی نہ کسی کو جو ہے نا ماریں گے ضرور, تو احتیاط کیجئے. میں کچھ تعویذات جو ہے نا دیتا ہوں,
وہ اپنے بچوں کے گلے میں ڈالیں، خود پہنیں، اپنی بیگم کو پہنائیں اور جتنی جلد سے جلد ہو سکتا ہے مکان چھوڑ دیں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ میں 2 مہینے سے مسلسل کوشش کر رہا ہوں، کوئی مکان نہیں مل رہا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک طرح سے قید کرائے ہیں تم لوگوں کو، اور جب بالکل قید ہو جاؤ گے تو کسی ایک کی جان جو ہے نا وہ لیں گے۔ والد صاحب نے ان سے کہا حضرت آپ دعا فرمائیں، کچھ کریں۔ خیر بھائی، انہوں نے کچھ صدقات وغیرہ والد صاحب کو لکھ کے دیے کہ صدقات جو ہے نا دیں۔ اب صدقات کا بھی اگر آپ دیکھا جائے تو حدیث مبارکہ کے اندر ذکر موجود ہے کہ بھائی صدقہ کرو، صدقہ بلایات کو روکتا ہے۔ انہوں نے کچھ صدقات وغیرہ بتائے، کچھ آیتوں کی تلاوت بتائی، وہ جو ہے نا صدقات وغیرہ دیے، آیتوں کی تلاوت کرتے رہے۔ اس کے بعد نظر تو آتے، لیکن صرف اتنا ہو گیا کہ ایک جھلک سی کوئی گزر کے گیا ہے، جھلک سی کوئی گزر کے گیا ہے، اس حد تک معاملہ ہو گیا تھا۔ اور انہوں نے بزرگوں نے کہا تھا کہ جب آپ یہ مکان خالی کر دیں گے تو پھر میں بتاؤں گا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ خیر بھائی، ان کی دعا سے، کلام پاک پڑھنے کی برکت سے، صدقات دینے کی برکت سے ہوا یہ کہ ہم کو جنوری کے مہینے کے اندر مکان مل گیا۔ خیر ہم لوگوں نے جیسے تیسے جو ہے نا وہ مکان کو جو ہے نا شفٹ کیا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہماری جان چھڑا دی۔ پھر ابو ان بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ اصل معاملہ یہ تھا کہ یہ جس زمین کے اوپر یہ گھر بنا ہوا ہے وہ زمین کئی سال پہلے، پاکستان بننے سے پہلے اس جگہ کے اوپر مرگھٹ تھا، مرگھٹ جہاں پہ ہندوؤں کے مردے جلتے ہیں۔ ہندوستان میں تو عام ہے، پاکستان میں بھی کئی جگہ ہے کیونکہ ہندو آبادی پاکستان میں بھی ہے، تو ان کے مذہب کے مطابق تو مردوں کو جلایا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ اس جگہ کے اوپر مرگھٹ تھا۔ پھر پارٹیشن ہو گیا، معاملات چلتے رہے، زمین برابر ہوتی رہی، وہ مرگھٹ ختم ہو گیا تو وہ تمام تر قبیلے، کیونکہ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ مرگھٹ کے اندر بہت بدبلائیں ہوتی ہیں اور کافر جنات بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ اس وجہ سے جو ہے نا وہاں پہ یہ تھا، جو فیملی جاتی تھی اس کے ساتھ یہ واقعات ہوتے تھے۔ آج بھی 2025 ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، وہ گھر اسی حالت میں موجود ہے، بالکل پرانا بوسیدہ کھنڈر ہو گیا ہے۔ کراچی کا ہی ایک علاقہ ہے، بڑا مشہور نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کن صاحب کو چاہیے ہو اس جگہ کا نام تو میں وہ بھی بتا دوں گا کہ کہاں پہ ہے، کیا پتا ہے اس گھر کا۔ لیکن کچھ دن پہلے میں اس علاقے میں چکر لگا تھا تو میں نے دیکھا وہ گھر آج بھی اسی حالت میں موجود ہے، ٹوٹا نہیں ہے، وہاں کوئی نئی کنسٹرکشن نہیں ہوئی ہے، لیکن انسان کوئی نہیں رہ رہا اس گھر کے اندر، ایسے ہی جو ہے نا بند پڑا ہوا ہے۔ تو بھائی یہ واقعات اور معاملات میرے اپنے بچپن کے ہیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے۔ یہ واقعات میں نے بچپن میں دیکھے، اور اس کے بعد ایک بات بتانا یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں، جب ہم دوسرے گھر کے اندر شفٹ ہو گئے تقریباً 1 مہینے تک وہ جنات ہمارا پیچھا کرتے رہے ہیں۔ یعنی کہ کیسے مجھے نظر آنے لگے تھے، یعنی کہ والدہ صاحبہ کچن میں کام کر رہی ہیں اور میں کمرے میں ہوں یا دروازے میں کھڑا ہوں والدہ کے ساتھ یا کچن میں ہوں، تو مجھے نظر آتا تھا کہ کوئی ایک لمبا سا سایہ جو وہاں پر دیکھتا تھا، وہ سایہ جو ہے نا کچن میں موجود ہے والدہ کے ساتھ۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، مسلسل جو ہے نا ایسا دیکھا ہے۔ کبھی کمرے میں نظر آ رہا ہے، کبھی گیلری میں نظر آ رہا ہے، کبھی آنگن میں نظر آ رہا ہے۔ پھر ابو والد صاحب جو ہے نا اس گھر ان کے پاس گئے، حضرت کے پاس، انہوں نے کہا کہ ہاں وہ لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کا پیچھا چھوڑا نہیں ہے، وہ ایسے پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ میں کچھ باتیں بتاتا ہوں، کچھ آیات بتاتا ہوں، کچھ نقش بتاتا ہوں، وہ گھر میں لگائیے، اور کچھ آیتیں بتاتا ہوں، اس کی تلاوت کیجئے، کچھ صدقات دیجئے، تو وہ جو ہے نا پھر نظر نہیں آئیں گے اور آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ پھر ان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ عمل کیا، اللہ کا شکر ہے پھر نہیں نظر آئے۔ لیکن اس کے بعد سے کچھ ایسے معاملات ہونے لگے کہ مجھے ہلکا پھلکا سا جو ہے نا نظر آنے لگا۔ کسی گھر میں کچھ معاملات ہوتے تھے تو مجھے ہلکے سے محسوس ہو جاتے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا میں اس فیلڈ کے اندر کیسے آیا
یہی تمام تر واقعات اور معاملات دیکھتے ہوئے، کیونکہ میری اپنی آنکھوں کے سامنے سے گزری تھی، بچپن کے معاملات تھے، وہ میرے ذہن میں نقش ہو گئے. تو میں نے کہا کہ یار ان چیزوں کو انسان ہی تو ٹھیک کرتے ہیں، پاک کلام کی برکت سے، اللہ کے نام کی برکت سے، آیات کی برکت سے. لیکن بس کچھ خاص طریقے کار ہوتے ہیں ورد کرنے کے، صدقات دینے کے، جو ہر عام انسان کو نہیں معلوم ہوتے. جو بزرگوں کے ساتھ نسبت قائم کر لیتا ہے اسی کو معلوم ہوتے ہیں. تو میں نے پھر جب میں بڑا ہوا، ایسا نہیں ہے کہ میری تعلیم نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، کرم ہے، میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے میں نے. اور میں نے پھر وظائف شروع کیے، پڑھائیاں شروع کی، مرشد کی تلاش کی، مرشد ملے، انہوں نے تربیت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا. مرشد نے تربیت شروع کی تو پھر اس کے بعد جو ہے نا مجھے باقاعدہ جو ہے نا چیزیں نظر بھی آنے لگی، اور محسوسات جو ہوتے ہیں، کچھ چیزیں پردے میں بھی ہوتی ہیں جو اپنا ظاہر نہیں کھولتی، لیکن پھر ان کے محسوسات کسی اور طرح کے ہوتے ہیں. بس جناب یہی وجہ تھی اس فیلڈ کے اندر آنے کی، تاکہ خدمت خلق کر سکوں. اور اگر کوئی ہمارے جیسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، جیسے کہ ہم اتنے رلے در بدر ہوئے، پریشان ہوئے، خوف میں ہم نے معاملات گزارے، تو اللہ مجھے اس قابل کر دے کہ میں کسی کی جو ہے نا مدد کر سکوں. السلام علیکم.